اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہی ہے اور اس کے ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے باری ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں ہوش مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور زمین اور آسمانوں کی ساخت پر غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار یہ سب کچھ جو تو نے پیدا کیا ہے فضول پیدا نہیں کیا ہے، تو پاک ہے اس بات سے کہ کوئی بغیر مقصد کے کوئی چیز پیدا کرے یا بے مقصد کوئی کام کرے۔ پس اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ تو نے جسے جہنم میں ڈالا در حقیقت وہ بڑی ذلت اور رسوائی میں داخل ہو گیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں، کوئی ان کی مدد کو آنے والا نہیں، اور کوئی ان سے بدلہ لیا نہیں جائے گا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفانا مع الابرار۔ اور پروردگار ہے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا، ایمان کی طرف بلا رہا تھا، آخرت کی طرف بلا رہا تھا، اپنے رسول کے ذریعے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل رہا تھا، اور کہتا تھا کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، ہم نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ اے ہمارے رب ہم نے اس کی بات کے اوپر ایمان لایا، اور اے ہمارے رب، ہمارے مولا، ہمارے آقا، تو ہمارے قصور جو ہم سے ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے، اور جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں ہم سے دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ ان لوگوں میں کر جو نیک ہوں، جو صالح ہوں، جو تیرے محبوب اور تیرے پسندیدہ لوگ ہوں۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامت۔ اے ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو
اے ہمارے رب تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا او اخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ جو اب جواب میں ان کا رب ان کی طرف یہ خوشخبری اور یہ پیغام دیتا ہے کہ میں نے تم میں سے کسی کے عمل کو میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنا وطن چھوڑا، ایمان کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اور جو میری راہ میں گھر بار چھوڑ کر چلے آئے یا گھر بار سے نکال دیے گئے، ستائے گئے، اور جو میرے لیے لڑے اور پھر مارے گئے، شہید ہو گئے، ان کے سب قصوروں کو معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور وہ بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو اس پکار پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب جس کی طرف پکارتی ہے، بلاتی ہے، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم اس آواز کے اوپر لبیک کہا، ہم نے تیرے اوپر ایمان لائے ہیں اور ہم دنیا میں تیرے بندے بن کر رہیں گے، تیرے بندوں کے بندے نہیں بنیں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کے لیے اپنے گھروں سے نکالے گئے، جنہوں نے ہجرت کی، میدان جنگ سے جب بلاوا آیا تو جام شہادت نوش کیا اور دوڑ پڑے میدان جنگ میں، دنیا کی فلاح کی بجائے آخرت کی فلاح کی طرف بڑھے۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت جب تلاوت کی کہ دوڑو، کوشش کرو، جد و جہد کرو ان جنتوں کی کے لیے جن کی پہنائیاں زمین اور آسمان کے برابر ہیں، تو صحابہ بسر جو ہیں وہ میدان میں اتر پڑے اور اللہ کی راہ میں یا تو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، یا انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں کو قتل کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ایسے تحفے ہیں، ایسی نعمتیں ہیں، جیسے شہداء کے لیے آتا ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے ان کے لیے محلات تعمیر کیے شہداء احد کے لیے، اور ان کو ان کے اندر رکھا، سبز قالبوں میں ان کی روحوں کو رکھا۔ یہ دنیا کی قبر میں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے وہاں عرش کے نیچے شہداء اعلیٰ ترین محلات میں مقیم ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی اونچے مقام وسیلہ کے اوپر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے، اور قیامت کے دن اپنے اصلی جسم کے ساتھ دوبارہ اپنی قبر سے دوبارہ اٹھیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے وہاں دوبارہ پیشی ہوگی اسی طرح سے جیسی ساری کائنات کی ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔